السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 7 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو بزدل ہیں، جنگ سے جی چراتے ہیں، کوئی عملی کام نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے یوں کہہ لیں کہ ان کے بیہیویئر کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آیت چونکہ طویل ہے اس لیے ہم اس کا اتنا زیادہ انٹروڈکشن میں کچھ نہیں کہیں گے تاکہ یہ آیت اسی لیکچر میں مکمل ہو جائے۔ تو اس کی وضاحت سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آیت کا لب لباب کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور الفاظ ہیں توجہ دلانے کے لیے، کیا وہی انداز جو پیچھے گزر چکا ہے۔ کیا یہ رہا کہ الم ترى، اے رسول کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کن کو نہیں دیکھا؟ آگے بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا کہ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کون سے لوگ؟ آگے بتا رہے ہیں، کہہ رہے کہ قیل لہم، جنہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ آگے اس کی تفصیل بتا رہا ہے کہ کفو ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو۔ ایک حکم یہ ہوا، اور دوسرا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کی کچھ وضاحت ہم نے پچھلے لیکچرز میں جو گزر چکے ہیں اس میں ہم نے کی ہے، تو یہ چیز آپ وہاں سے دیکھ لیجئے۔ تیسرا یہاں پر کیا کہا گیا؟ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ دو، یعنی لوگوں کی نشو و نما کا سامان دو۔ یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ مال پاک کرنا یہ میننگ نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی 2.5% نکال دیں یا کوئی 5واں حصہ نکال دے تو مال پاک ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے، اسی سے تزکیہ ہے۔ تو یہ نشو و نما کے معنی میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو نشو و نما دو، سامان نشو و نما دو تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں۔ اور اس سے یہ جو لوگوں کو نشو و نما کے لیے جو سامان دینا ہے، اس سے انسان کی اپنے نفس کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ چیز ہے، یہ بڑا یوں کہہ لیں کہ بڑی بلند سطح کے اوپر قرآن نے بات کی، جس کو مذہب کی روح سے 2.5% اہل سنت میں زکوٰۃ بنایا گیا اور اہل تشیع میں 5واں حصہ بنایا گیا۔ تو یہ چیز ایسے نہیں ہے۔ اور آگے یہ چیزیں کہنے کے بعد اب آگے کہہ رہا ہے فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر لڑنا لکھ دیا گیا کہ اگر دشمن ایگریشن کرے تو تم نے دفاع میں ان سے لڑنا ہے۔ یہ چیزیں سمجھ لیں کہ یہ سیاق و سباق سے، قرآن کریم کے جو سیاق و سباق ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مومنین، جماعت مومنین ایگریشن نہیں کر سکتی، جارحیت نہیں کر سکتی، دشمن کی جارحیت کا دفاع کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ یہ جو دشمن کے ساتھ لڑنا ہے یہ جارحیت نہیں ہے، نہیں کرنی، اس میں جارحیت کے جواب میں ڈیفنس کرنا ہے، یہ چیز ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ پھر جب ان پر لڑنا لکھ دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ کیا یہ رہا کہ اذا فریق منہم، تب ان میں سے ایک فریق کے لوگوں کی حالت یہ تھی، ایک فریق کے لوگوں کی حالت یہ تھی، سارے نہیں، ایک فریق کے لوگوں کی کیا وہ حالت یہ تھی؟ بتائیے رہا ہے کہ یخشون الناس، وہ لوگوں سے ایسے ڈرتے تھے، مد مقابل جو دشمن ہے
وہ ان سے ایسے ڈرتے تھے، کیسے ڈرتے تھے آگے بتا رہا ہے، کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا، اس طرح سے وہ مد مقابل لوگوں سے، دشمن سے ڈرتے تھے۔ اور آگے بتا رہا ہے او اشد خشیتن، یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، یہ حالت تھی ان کی۔ تب ان میں سے ایک فریق، یعنی ایک فریق کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ یہ کچھ کر رہے تھے جب جنگ کا موقع ہوتا تھا۔ اور یہ ان کا بتا کر، یہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور آگے ان کا کال بتا رہے ہیں، اور ان کا کال کیا تھا بتا رہا ہے، کہتا ہے کہ وقالو، اور انہوں نے کہا، کیا کہا، اللہ کو مخاطب کر کے کیا کہا، ربنا، اے ہمارے رب۔ اب آگے ان کا کال بیان ہو رہا ہے، اے ہمارے رب کہہ کر آگے کال کیا بیان ہو رہا ہے، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے ہم پر لڑنا لکھ دیا۔ اللہ سے مخاطب ہو کر وہ کہہ رہے کہ اب جنگ تو لڑنی پڑے گی، مقابلے میں دشمن ہے، جارحیت کا جواب دفاع سے کیا جائے گا۔ تو اب یہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، تو ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا۔ یعنی یہ وہ بزدل لوگ تھے، یوں کہہ لیں منافق لوگ تھے، جو جنگ سے جی چراتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں، یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، ہم زخمی نہ ہو جائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اس ڈر سے وہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ کیوں تو نے ہم پر لڑنا لکھ دیا۔ یہ تو نہ کرتا اللہ کہ ہمیں لڑنے کا حکم دے دیتا۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر تم دشمن کا مقابلہ نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان زیادہ ہو جائے گا، وہ دشمن تو تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، تمہاری املاک کو نقصان پہنچائے گا، تمہاری باغات اور فصلیں اجاڑ دے گا، تمہاری عورتوں کو ذلیل کرے گا، تمہارے بچوں کو مارے گا، تمہارے مردوں کو مارے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی، چند لوگ قربانی دے کے اپنی لوگوں کو بچائیں۔ تو وہ بجائے یہ کرنے کے وہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ کیوں تو نے ہم پر لڑنا لکھ دیا۔ اور آگے کہہ رہے تھے لولا اخرتنا، کیوں تو نے ہمیں مہلت نہ دی، ہمیں کو مہلت دیتا ہم نہ ہی لڑتے، اس میں ہمیں کو مہلت مل جاتی، کیوں تو نے ہمیں مہلت نہ دی۔ اور یہ مہلت کب تک آگے بتا رہا ہے، الی اجل قریب، ایک مدت قریب تک۔ اس کا مطلب کیا ہوا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کاش اے اللہ تو نے ہمارے لیے جنگ لڑنا تھوڑی دیر کے لیے مؤخر یا ملتوی کر دیا ہوتا۔ پہلے تو وہ شکوہ یہ کہہ رہے تھے کہ لڑنا ہی کیوں لکھ دیا، یہ تو نہ کرتا۔ یہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں لڑنا ہی نہ پڑتا، اور اگر چلے لڑنا ہی پڑتا تو آگے بتا رہا ہے کہ ان کا قول کیا کہ تو نے ہمارے لیے جنگ لڑنا تھوڑی دیر کے لیے مؤخر یا ملتوی کر دیا ہوتا۔ یعنی دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے ان کی ٹکا بوٹی کرنے کے لیے، اور یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے منافقت میں، بزدلی میں، وہ اس طرح کی پھر انسان جو ہے سوچتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن کریم یہ مائنڈ سیٹ بیان کر رہا ہے منافقین کا، بزدلوں کا۔ اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے رسول سے کیا کہا، وہ آگے کہہ رہا ہے کہ کل، اے رسول ان سے کہہ دے، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان سے کہہ دے۔ کیا کہہ دے، آگے بتا رہے ہیں، کیا یہ رہا کہ متاع
الدنیا قلیل، یہاں پر متاع کی بات ہو رہی ہے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ متاع کا معنی فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی مال متاع یہ بولتے ہیں ہم، تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو تم آخرت کا فائدہ ضائع کرنا چاہتے ہو یہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے؟ اس لیے وہ آگے کہہ رہا ہے والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے۔ پیچھے کہا کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے کہ آخرت بہتر ہے۔ اب یہ کس کے لیے دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے، یہ کس کے لیے آگے بتا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ لمن اتقی، اس کے لیے جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈر گیا، تو اس کے لیے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے۔ جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرتا ہے، یہ چیزیں تو اس کے لیے ہیں۔ جس کو اپنی جان بڑی پیاری ہے، جو کوئی قربانی نہیں دینا چاہتا، مشکل وقت میں، جنگ کے میدان میں بہانے بناتا ہے، پیچھے رہتا ہے، اس کو اپنی جان کی فکر ہے، چاہے دشمن آ کر ان سب لوگوں کا صفایا کر دے، وہ اپنی جان کی فکر کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ تو پھر منافقین کے زمرے میں آ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کا فائدہ نہیں سوچتے، وہ تو عارضی ہے، تھوڑا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ سوچتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت ہی بہتر ہے۔ اگر ہم جنگ کریں گے، ہماری جان بھی چلی جائے، لیکن ہم اپنے ملک و قوم کو، نظام کو، دین کو تو بچا لیں گے، وہ تو محفوظ ہو جائے گا، اور اس کا جو آخرت میں جو اجر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرتے ہیں، وہ یہ چیزیں سوچتے ہیں۔ لیکن جو منافقین ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین نہیں ہوتا، وہ تو پھر طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ اور آخر میں کہہ رہا ہے، الفاظ ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، یہ فتیلن کا لفظ پیچھے بھی آ چکا ہے، وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر دھاگا یعنی کھجور کی گٹھلی کے بال کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ فتیلن کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، اس کے اوپر ریشہ سا ہوتا ہے بال سے، اس کو بھی بولتے ہیں۔ عام جو دھاگا ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عرب کے ہاں یہ لفظ اس کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے تو انصاف اور عدل ہے، لیکن جو لوگ اپنی ذات کے ساتھ ان عدل نہیں کرتے، یعنی کیا مطلب کہ وہ اپنی ذات کا فائدہ سوچتے ہیں، ان کو بس اپنی جان کی فکر لائق ہوتی ہے، پورے نظام کی یا پوری سوسائٹی کی یا ملک و ملت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس ان کی جان بچ جائے، اور اس کے لیے وہ بہانے بناتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں تاکہ لڑنا ہی نہ پڑے۔ اگر شکست ہو جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، تو یہ شکر کرتے ہیں کہ ہم گئے نہیں، ورنہ تو ہم مارے جاتے۔ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ، یہ جو منافقین، یہ جو بزدل، قرآن کریم ان کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کر کے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایسے نہیں کرنی، اس طرح کا مائنڈ سیٹ اختیار نہیں کرنا۔ تو بڑی قابل غور آیت ہے یہ قرآن کریم کا اصول، ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں،
غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔